ہوں واللہ یعنی کتنی بڑی بات بتا دی ہمارے نبی نے کہ بندہ عمل کرتا رہتا ہے. اب وہ اپنے آخری مرحلے میں ہے, اس کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو اس کو جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیتی ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ یہ زبان کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنا اسینشل ہے. اور اسی زبان کو آپ اگر اچھا استعمال کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بندہ برا ہے, ٹھیک ہے, اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں یا ہو جاتے ہیں, لیکن کرتا کرتا اس سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے یا زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے, اس کو وہ کوئی ویٹیج نہیں دیتا. لیکن اللہ کے ہاں یہ کلمہ بہت عظیم ہوتا ہے, وہ اس کلمہ کی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری روزہ ہے نا, وہ زبان اور کان کا اور جو آنکھوں کا روزہ بھی رکھیں. جی, وہ حدیث میں کیا آتا ہے, اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والماثم. اور یعنی جب آپ روزہ رکھو تو ضروری ہے کہ آپ کے روزے کے ساتھ, جب آپ روزے سے ہو تو آپ کی آنکھیں, آپ کے کان اور آپ کی زبان بھی روزے سے ہو. اور بڑی زبردست بات کرتے ہیں جابر بن عبداللہ, ان کی طرف سے یہ حدیث مروی ہے کہ لا تجعل صومک, کہ تیرا جو روزہ ہے اور تیرا جو غیر روزہ ہے, میننگ جب تو ابھی روزے سے ہے اور جب تو افطار کر لے گا, یہ دونوں ایکول نہیں ہونے چاہیے. میننگ دیر شوڈ بی سم ڈفرینس. اور جب تو روزے سے ہے تیری پرسنالٹی میں بیٹرمنٹ آنا چاہیے, اور اس بیٹرمنٹ سے تیری جو دوسری لائف ہے جب تو روزے میں نہیں ہوتا, اس کی ریفلیکشن وہاں پر بھی پہنچنی چاہیے. تو نمبر ون, جو شخص جو ہے نا روزے میں اپنی زبان, آنکھ, کان کی حفاظت نہیں کرتا, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لیس لہ الا الجوع, وہی ہے نا, اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے رب سوائے صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش. یعنی نہ جانے کتنے ایسے روزے دار ہیں, وہ شاید اپنے ماں باپ کی وجہ سے یا اپنے ماحول کی وجہ سے روزہ تو رکھ لیتے ہیں کہ یار میں اگر گیا تو سب میرے کولیگ روزے سے ہوں گے تو میں کیا کہوں گا, صرف وہ بھوک اور پیاس لے کے. ہاں. سو رمضان جیسے مسلمان کے لیے دن شروع رات سے ہوتا ہے, مغرب سے ہوتا ہے. سو واٹس یور پلان, جیسے ہی فار ایگزامپل مغرب ہوتی ہے, اف یو اسٹارٹ فرام مغرب ٹل مغرب 24 hours, how do you plan to spend your Ramadan in Sheikh, I have to give some time for praying. میں نے انشاءاللہ نماز یہ ہے کہ جب ریکارڈنگز وغیرہ سے فری ہو جائیں گے, ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے, تو جب بھی پاسبل ہوا گو بیک ٹو دا ہاؤس, اور اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا فری کیا باقی کام کاج سے, ذرا سولیٹیوڈ میں جا کے نماز بھی پڑھی, اینڈ ود اٹ انشاءاللہ. فار ایگزامپل اگر ہماری ریکارڈنگ 11 o'clock ہوتی ہے, چلے مغرب کے آپ نے افطاری کی اور آپ اب تھوڑا سا آپ نے کھانا شانا کھایا, تیار ہوئے, تراویح کے لیے گئے, تراویح پڑھی, 11th hour کی ریکارڈنگ کے لیے آئے, اب یہ آپ کر کے چلے گئے گھر پہ ناؤ, اور گھر کو سیٹل کر لیے, بچے سو گئے, وائف سو گئی. سو ڈو یو پلان ٹو سلیپ not really اس وقت نہیں. انشاءاللہ رمضان میں نے یہ پلان کیا ہے کہ سلیپ کو نا جتنا کم کر سکوں میں کر لوں. اور اس ٹائم سے فجر تک کیا کریں گے شیخ؟ یہ تھوڑی سی جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی انشاءاللہ, نماز اور قرآن کا پورشن پڑھنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں نے نا ایک اور گول بھی بنایا ہوا آن اے پرسنل لیول کہ میں نے رمضان ہے یا غیر رمضان, ویسے میں نے پریکٹس نا ابھی سے شروع کی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے استقامت دے اور نیت کو خالص رکھے. میں نے اپنا کھانا بہت مینیمائز کر لیا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کی بے شمار احادیث ہمیں مل جاتی ہیں کہ بھرا ہوا پیٹ جو ہوتا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھتا ہے کہ امام صاحب ذرا مجھے بات تو بتائیں, ایرق القلب مع الشبع, کہ کیا بھرا ہوا پیٹ یعنی اس بندے کا دل نرم پڑ سکتا ہے جس بندے کا پیٹ بھرا ہو؟ تو امام احمد کہتے ہیں لا ارا, میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. اور یہ دیکھیں ہم ڈیلی رمضان میں یہ آبزرو کرتے ہیں. تراویح کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہو ساتھ شیخ تراویح کی تو آپ نے بہت آگے بات کر لی ہے. ابھی مغرب کی نماز نہیں, ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی, آپ روزے سے ہو اور ہو سکتا ہے سبحان اللہ یو آر آسکنگ, یو آر انووکنگ اللہ, اے اللہ میرے گناہ بخش دے. ایک وہ کیفیت ہوتی ہے آپ کی الحمدللہ. اور پھر آپ جب نماز پڑھتے ہو آپ کسی اور ریل میں ہوتے ہو, ماشاءاللہ بڑا آپ کا کنیکشن ہوتا ہے رب العالمین کے ساتھ. بٹ دا مومنٹ جیسے اذان ہو جاتی ہے, یعنی پکوڑے سموسے پہ ہاتھ آپ کا جاتا ہے, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ افطاری کی دعا بھی بھول جاتے ہیں.
اور اس کے پھر جو اثرات ہیں نا وہ آپ کو تراویح میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پلان بہت سارے بنانا. ویسے پکوڑے اور سموسے کو دیکھتے ہی مجھے رمضان یاد آتا ہے. اللہ اکبر. یار یہ جو ہم نے کلچر کلچر بنا دیا نا کہ 5-6 ڈشز ہوں, سموسے پکوڑے دہی بلے اور یہ فروٹ چاٹ ہو, شیخ یہ بہت غلط بات. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم وی بریک دس. اور ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, مسجد میں تھے, تو ہی برپڈ رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, حالانکہ جو اتنے اکوموڈیٹیو ہیں, رحیم ہیں, انہوں نے کہا کیپ یور برپس اوے فرام اس, کیونکہ قیامت کے دن وہ لوگ لمبے عرصے تک بھوکے رہیں گے جو دنیا میں پیٹ بھرے کھانا کھاتے تھے. یعنی اس کا دیکھیں یہ ہمیں سے نا مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے. میننگ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے لاسٹ ٹائم وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی مٹیریلزم, اگر آپ ہمیشہ اپنی باڈی کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ یار بڑی بھوک لگ رہی ہے, میرا دل کر رہا ہے میں برگر کھاؤں, میرا دل کر رہا ہے کہ جی میں پیزا کھاؤں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی یہ جو اینیملسٹک جو آپ کی جو نیڈز ہیں نا اس کو آپ تھوڑا سا کرب کرو. اور واللہ میں یعنی اس میں سلیپ بھی آتی ہے, ایٹنگ بھی آتی ہے, ایٹنگ ہیبٹس بھی آتی ہیں, سیکشل ایکٹیویٹیز بھی آتی ہیں, اس کو بھی کرب کریں. دیکھیں یہی تو رمضان میں ساری چیزوں سے روزہ ہو رہا ہے نا, آپ نے ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرنا ہی ہے. اور سبحان اللہ آپ ڈائٹ کی بات کریں, اللہ کے نبی کی جو کھانے کا معاملہ تھا آؤٹ سائڈ رمضان وہ کیا تھا, کھجور پانی, مطلب کتنا عرصہ مہینوں, مطلب سبحان اللہ آؤٹ آف, مطلب ایک رمضان میں تو ہمارا کھانا پینا کم ہو رہا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے علاوہ جو ایٹنگ ہیبٹس اگر ہم وہ دیکھ لیں تو ہمیں لگے گا یار سبحان اللہ ہماری تو رمضان میں بھی شاید وہ نہیں ہے. یار آپ یقین کریں اٹ واز اے مس نومر. میں بہت عرصے تک میں یہ سمجھتا تھا آن اے پرسنل لیول کہ یار اگر میں کھانا ٹھیک ٹھاک نہیں کھاؤں گا نا کمزور پڑ جاؤں گا, اسٹرینتھ ختم ہو جائے گی. واللہ آئی ایکسپیرینسڈ اٹ, میں نے اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے. پھر آپ کو نا اللہ کے نبی کی باتیں یاد آتی ہیں کہ انسان کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کچھ نوالے ہی کافی ہیں. یار ہاؤ پروفاؤنڈ از دیٹ, ہم نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ ٹیمپٹیشنز ایسی ہیں جتنی بڑھائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور آپ کو عادت ہو جاتی ہے ان چیز کی. ان میں سے ایک کھانا ہے, ایک سونا ہے, اور ایک وہی ٹیمپٹیشن گناہ ہے. جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو یو ول فائنڈ یور سیلف کریونگ فار اٹ, اور جتنا اس کو ٹیم کرتے جائیں گے, کم کرتے جائیں گے, یو ول فیل لائک یار آپ کا دل نہیں چاہ رہا. یو نو وائی دیکھیں فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے صبح 8 بجے ناشتہ کرنا ہی کرنا ہے,